پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب وہ امریکہ گئے ہوئے، وہاں پہ جا کے جب ایک اٹلانٹا کانفرنس میں ان سے عمران خان صاحب کی انکارسریشن کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، وہ عافیہ صدیقی کا جو ان کی پارٹی کا ایک ورژن ہے اور پاکستان کا ایک ورژن ہے اس کا ہی ملیا میٹ کر دیا انہوں نے، صرف اس وجہ سے جسٹ ٹو جسٹیفائی کہ عمران خان صاحب کو بھی ہم نے ڈیو لیگل پروسیس اڈاپٹ کر کے اس کے بعد جو سزائیں دی۔ ڈار صاحب کے جو رہنما عقائد 2015 سے آنورڈ ان کی عافیہ صدیقی کے اوپر سٹیٹمنٹس کیا آفیشلی when he was the prime minister۔ پھر اس کے بعد جب ڈار صاحب اٹلانٹک کونسل میں یہ بیان دے رہے ہیں، اس کے پیرالل جو کیا صاحبہ کی بہن ہے ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کیا یقین دہانی کرا، یہ وہ فاؤل پلے کیا انہوں نے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ان سے بار بار عمران خان کا سوال ہو رہا ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہم نے ٹیلی ویژن کیمرے اور مائکرو فون کی مدد سے ہوتے ہوئے سنا اور ان کا جواب بھی سن لیا، جو نہایت بودا تھا، جس نے عمران خان کا تو کیا بگاڑنا تھا لیکن اس نے پاکستان کے موقف کو کمزور کر دیا۔ جب یہ شخص وزیر خزانہ بنا، پاکستان کا خزانہ ہمیشہ خالی چھوڑا، پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کیا، پاکستان کے اندر ڈالر کو پیک کر کے انہوں نے ہمیشہ دوہری معیشت کو جنم دی۔ پاکستان کے اندر فگر فجنگ کا الزام آج تک ایک وزیر خزانہ پہ لگا اور وہ اسحاق ڈار پہ لگا۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم؟ ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ امریکہ گئے ہوئے، وہاں پہ جا کے جب ایک اٹلانٹا کانفرنس میں ان سے عمران خان صاحب کی انکارسریشن کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، تو وہ عافیہ صدیقی کا جو ان کی پارٹی کا ایک ورژن ہے اور پاکستان کا ایک ورژن ہے اس کا ہی ملیا میٹ کر دیا انہوں نے، صرف اس وجہ سے جسٹ ٹو جسٹیفائی کہ عمران خان صاحب کو بھی ہم نے پروسیس ڈیو لیگل پروسیس اڈاپٹ کر کے اس کے بعد جو سزائیں دی ہیں، وہ دنیا کو تو خیر سب کچھ پتہ ہے، اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ اینڈ اپارٹ فرام دیٹ، پی ٹی آئی کا 5 اگست کا پلان کیا بن رہا ہے؟ اب جو احتجاج اس وقت شروع ہوگا، پیک پہ ہوگا، وہ سب صورتحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج جامی صاحب نے شبہ بخشی ہے اس پروگرام کو دوبارہ، طویل غیر حاضری تھی، تھوڑی طبیعت ناساز تھی، تو طبیعت بھی ناساز تھی اور کچھ ٹریولنگ بھی تھی، اس لیے غیر حاضری کی معذرت دیکھنے والوں سے۔ حماد اظہر صاحب کو بھی ڈسکس کریں گے۔ شور حماد اظہر صاحب چونکہ روپوشی ختم ہوئی، ان کے والد گرامی کا انتقال ہوا تو سامنے آئے ہیں، تو اس صورتحال میں بڑی اہم 2-4 خبریں ان سے جڑی ہیں۔ ہی از ان اے فکس، کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ پھر کوئی اسلام آباد کی خبر بھی لینے کی کوشش کی ہے تو وہ بیان کریں گے۔ البتہ جو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بات، عافیہ صدیقی، ایک بات انہوں نے ٹھیک کی کہ جس طرح سے عافیہ صدیقی پہ امریکہ میں کیس چلا، پاکستان میں بھی اسی طرح سے چلا، یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ حبیب صاحب تو اس میں تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، میرے صرف 2 ہی اعتراض ہیں۔ ڈار صاحب کے جو رہنما عقائد میاں نواز شریف صاحب غالب، جی بالکل، 2015 سے آنورڈ ان کی عافیہ صدیقی کے اوپر سٹیٹمنٹس کیا آفیشلی when he was the prime minister۔ پھر اس کے بعد جب ڈار صاحب اٹلانٹک کونسل میں یہ بیان دے رہے ہیں تو اس کے پیرالل جو عافیہ صاحبہ کی بہن ہے فوزیہ، ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کیا یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ وہ فاؤل پلے کیا انہوں نے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ رائٹ مین فار رائٹ جاب کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ فارن منسٹری کے شعبے کو ڈیل کرنے کے لیے جو لنگوسٹکس اور یہ جو دلائل ہوتے ہیں، وہ میں نے ان کی پوری گفتگو سنی۔ ہی از مور آفن دین ناٹ این ایمبیرسمنٹ۔ آپ اگر اس کو ایسے لے رہے ہیں جیسے جامی صاحب کہہ رہے ہیں اور آپ نے جو بات کی وہ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک پہلو ہے کہ انہیں پاکستان کی فورن پالیسی یا کسی ایشو پہ پاکستان کی فورن پالیسی کی پوزیشن ان کے علم میں ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اس سے جڑی ہوئی ایک دوسری بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بار بار عمران خان کا سوال ہو رہا ہے، یہ وہ سوال ہے جو ہم نے ٹیلی ویژن کیمرے اور مائکرو فون کی مدد سے ہوتے ہوئے سنا اور ان کا جواب بھی سن لیا، جو نہایت بودا تھا، جس نے عمران خان کا تو کیا بگاڑنا تھا لیکن اس نے پاکستان کے موقف کو کمزور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انہیں بار بار کہیں نہ کہیں جہاں پر بھی وہ گئے ہیں ان سے یہ سوال ہوا ہے، اور یہ سوال ہوا ہے اور جہاں جہاں ہوا ہوگا۔ اب آپ ذرا اس کا اندازہ لگا لیں کہ وہ وہاں پہ جہاں پہ بھی ان سے یہ سوال ہوا، وہاں پہ انہوں نے عمران خان کو عافیہ صدیقی سے اس کی مشابہت یا تشبیہ دینے کی کوشش کی ہوگی۔ اور عافیہ صدیقی کا کیس ایسا ہے کہ جس پہ خود امریکی قانون دانوں کے سوالیہ نشان، جی بالکل ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کیس ہی جو ہے، یہ صرف ایک ایسا کیس ہے جو فیلڈ میں ہوتا، یعنی اگر میدان جنگ میں ہوتا تو شاید یہ اس وقت بھی یہ سزا نہ ہوتی، چاہے جائے کہ اس کو بعد میں یہ سزا دی جائے۔
اب جو صورتحال ہے وہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ان کے بیٹے عمران خان کے بات کر کے گئے ہیں واشنگٹن میں وہ ریزونیٹ کر رہی ہے. وہ جو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا, وہ آپ دیکھیے کہ اتنی, اور یہ جس اٹلانٹک فورم کی بات ہو رہی ہے بہت سیزنڈ لوگوں پر مشتمل ہے, پریسٹیجیس اور بہت ہی پریسٹیجیس ہے. وہاں پر اگر یہ سوال عمران خان کے بارے میں اٹھایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امریکن پالیسی میکرز یہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے جب اپنی, اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس میں دلچسپی شروع ہو گئی ہے, اور عمران خان کے بچوں نے جو لابی کی یا جو وہاں پر پہلے سے لابی تھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے وزیر خارجہ کو اس سے پہلے تو اس طرح کا سوال نہیں ہو رہے تھے جی, اور وہاں پہ جا کے اس کا مطلب ہے کہ اب عمران خان موضوع گفتگو بن گئے ہیں. تو پی ٹی آئی کی بہت بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر لیا ہے جس کے بارے میں چند دن پہلے تک یہ خیال تھا کہ وہ ختم ہو چکا ہے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم کنیکٹ ٹو اٹ مارکو روبیو سے ان کی ملاقات بھی, اور مارکو روبیو کی ٹویٹ ہے دیٹ ٹیلز سارٹ آف ا ڈفرنٹ اسٹوری. مارکو روبیو کے ٹویٹ میں تو دیکھیں جو ہم نے تھرڈ امپائر میں یہاں بیٹھ کے جب وہ مشہور زمانہ زہرانہ ہوا تھا تو 3 نکات کے اوپر اس خاکسار نے عرض کی تھی آپ سے کہ یہ کامن انٹرسٹ ہیں جنہوں نے جوڑا ہے. ایک سی ٹی کا میں نے ذکر کیا تھا, کاؤنٹر ٹیررزم, ایک کرپٹو کا. تو مارکو روبیو کی تیسری شے جو تھی کریٹیکل منرلز, تو وہ تینوں شے آ گئی, اسی کا اس نے عزم کا اظہار کیا. حبیب صاحب کی رائے سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک سفارتی سطح پر سکسیس ہے کہ اگر وہ آواز گونج رہی ہے, سوال ہو رہا ہے, obviously it speaks volume. یہ ابھی قاسم اور سلیمان کی جو ملاقاتیں یہ پیورلی جو پاک پیک اور وہاں بیٹھے ڈاکٹرز ہیں جو خان صاحب کے حامی ہیں جی, ان کے توسط سے اس حد تک ہی محدود رہیں جہاں پہلے فری عمران خان کے ٹویٹ آتے تھے یا 2-4 اور لوگ ایڈ ہو گئے. ابھی اس میں جو گولڈ سمتھ فیملی جس کے اوپر نون لیگ نے خاص تکیہ کیا ہوا تھا کہ شاید ان کے جو تعلقات ہیں, اثر و رسوخ ہے, ان کا استعمال کیا جائے گا, 1% بھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا ابھی تک نہیں ہوا. ہاں, وہ لڑکے اپنی پھپھو یا اپنے ڈاکٹرز جو ان کے دوست تھے باپ کے, اور اپنے باپ کے لیے نکلیں جہاں تک ممکن تھا آواز اٹھائی. یہاں ایک ڈس ایگریمنٹ میرا ضرور ہے حبیب, کس چیز پہ؟ وہ یہ ہے کہ آواز تو اٹھی, اٹلانٹک کونسل میں سوال ہوا, لیکن یہ آواز ابھی تک جو امریکی عہدیداران ہیں ان کے ہاں سے آفیشلی نہیں اٹھی. یہ ہم روز یہ ڈسکس کر رہے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جن لوگوں سے وہ ملے ہیں نا ان کے ذریعے اس معاملے میں رائے عامہ ہموار کر کے تو وہاں تک بات پہنچائی جائے گی جو متعلقین ہیں. ٹھیک, چاہے وہ ٹام لینٹس کا کمیشن ہو یا وہ ڈیموکریسی ایکٹ ہو یا یہ سارے لوگ وہ یہ کوشش یہ کریں گے کہ یہ اپنی پالیسی مرتب کر کے سرکار کو, ٹرمپ سرکار کو لکھیں ایک ریزولوشن کی صورت میں کہ جی ہم نے یہ فائنڈنگ کی ہے, اس کے اوپر سرکار کا موقف چاہیے. تو ابھی سرکار کے آفیشیل موقف میں اور ان آوازوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, یہ بالکل درست بات ہے, یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم یہ بھی ڈسکس ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں کافی عرصے سے کر رہے ہیں, مڈ ٹرم الیکشنز دے ول پلے اے کروشل رول, اینڈ دا پریشر جو ایپسٹین فائلز کی وجہ سے اور اس کیس کی وجہ سے اب بلڈ ہونا شروع ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, ہی وڈ بی نیڈنگ every kind of support that he can. اور یہ ہے معاملہ, معاف کیجیے گا, ہر گھنٹے کے بعد ایپسٹین پیپرز کا پریشر بڑھ رہا ہے. وہ دنوں کے حساب سے نہیں جا رہا, وہ پریشر ہفتوں کے حساب سے نہیں جا رہا, وہ پریشر گھنٹوں کے حساب سے بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. ان فائلز میں دم بڑا ہے, اگر وہ کھل گئی نا اب اس میں بڑا فرق بڑا ہے. اس میں اب جو وال اسٹریٹ جرنل کے اوپر خود ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ ہر جانے کا کیس کیا ہوا ہے, اور وال اسٹریٹ جرنل ہی خبر دے رہا ہے کہ جو ان کی پیم بانڈی جو اٹارنی جنرل ہے, اٹارنی جنرل نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا انہیں مئی میں کہ جناب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین پیپر سے میرا کوئی تعلق نہیں, تو نام آپ کا ہے وہاں. اس میں کریڈٹ دینا ایلان مسک کو, جیسے ہی پھڈا ہوا تو اس نے اگلا جو اسپیس شٹل مارا وہ ایپسٹین فائل کا مارا. تو لہٰذا اب خیر جو جہاں تک کہ جو کرٹیکل منرلز کا معاملہ ہے اور جو دوسرے کاؤنٹر ٹیررزم کا معاملہ ہے اور کرپٹو کا, دیکھیے پاکستان کے اندر یہ تینوں ایشوز جو ہیں وہ پاکستان کی اپنی ضرورت بھی ہیں. فی الحال یہ امریکہ نے جب کرٹیکل منرلز پہ کام شروع کرنا ہے وہ ایک اگلی کہانی ہے. یہ جو ابھی آپ کو کرٹیکل منرلز کی بات سننے میں آ رہی ہے یہ ابھی بگننگ ہے, اور بگننگ کے اوپر آپ بہت زیادہ بیٹس ہائی سٹیکس نہیں لگا سکتے.
بالکل نہیں لگا سکتے. یہ بڑا ایک پیچیدہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے جو اپنی پروگریس ڈیولپ کر لی ہوئی ہے, اس کو ایکسکیویٹ کرنا تو اپنی جگہ پہ, پروسیسنگ بڑا مشکل کام ہے, اتنا آسان نہیں اور بڑا ٹائم کنزیومر. یہ جو ڈار صاحب کی دلیل تھی نا, اس کے اوپر اگر آپ نے بڑا شاندار اور بڑا کھلا ڈلا تبصرہ دیکھنا اور پڑھنا ہے, دیکھنے والوں کو میں کہوں گا سینٹر مشتاق جو ہے جماعت اسلامی کی, ان کا ٹویٹ پڑھ لیں, تشفی ہو جائے گی کافی. لیکن جامی صاحب اس میں یہ ہے نا کہ عافیہ صدیقی کے کیس میں الزامات ہی ہیں, چلیں ان پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. میں سٹارٹ میں کیوں کہہ رہا تھا سملیرٹی ہے دونوں کے کیسز میں. ایک یہ ہے کہ وہاں پہ بھی جوری پوری بیٹھی ہوئی تھی, کورٹ بھی بیٹھا ہوا تھا, اور 7 دن کے اندر ٹھک 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 کر کے سزائیں سنائی گئیں. لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ 2003 سے 8 تک کہاں تھی, دے ہیڈ نو آنسر. جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ الزام لگا رہے ہیں اس نے رائفل سے ایک فوجی کو زخمی کیا, بیلسٹک ریکارڈ کا ہے, کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اس کے علاوہ فورینزک ریکارڈ کا ہے, کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اس کے علاوہ الزام تھا کہ اسٹرپ سرچ اور جو ہیومیلیٹ کیا گیا ہے جیل میں. تو یہ ساری چیزیں آپ اگر دیکھیے جو پی ٹی آئی کے 9 مئی کے کیسز ہیں ان سے تو ملتی جلتی ہیں. تو اس حساب سے اسحاق ڈار ٹھیک ہے. میں تو اس میں بڑی سادہ سی دلیل دوں گا کہ جو بے انصافی ان کے ساتھ ہوئی ہے وہ یہاں پہ اگر پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر کو عمران خان کے کیسز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات عافیہ صدیقی کی دلائل دینے پڑ رہے ہیں کہ ان کی پروسیکیوشن جیسے آپ کے یہاں ہوئی ہے, تو پھر انہیں معذرت کر لینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو جو ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا. کوئی ڈیمیج پاکستان میں ان کی پارٹی کا ویسے ہی حالات سب کو, ویسے آپ دونوں سے ایک سوال ہے, لیکن پارٹی کے ساتھ اپنی جو کچھ کیا ہے نا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. اسی پہ میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہمیشہ پارٹی کے ساتھ وہ ہاتھ کرتے آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود حدیبیہ سے لے کے اٹلانٹک تک نہیں. لیکن اس میں سوال یہ ہے, دیکھیں پاکستان کا ڈیپٹی پرائم منسٹر ہے, فارن منسٹر ہے, جو بھی مطلب, لیکن ہی از ریپرزینٹنگ پاکستان, ہی واز گوئنگ دیئر. یہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ وہاں پہ میرے سے سوال پوچھا جائے گا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس, ان کے ذہن میں نہیں تھی, اور یہ وہ طے کر کے یہاں سے گئے ہیں. بھائی ایسا کوئی سوال ہو گیا تو ایک پبلک امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے یہ والا معاملہ ہم عافیہ صدیقی کا اپنا کیس ٹرک کے نیچے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, کچھ نون لیگی حامی دانشور جو ہے نا, انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا اس واقعے کے بعد. کیا انہوں نے لکھنا یہ شروع کیا ایکس کے اوپر کہ یہ ہمیں پتہ ہے جو صحافی ڈار صاحب کی اس مباحثے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کون ڈار صاحب کے وزیر خارجہ بننے سے خوش نہیں ہے. اچھا ایک تو میں خوش نہیں, اس کی وجہ تو تھوڑا سا ڈار اتنے لے جاؤ. نہیں, میں اس کی وجہ سے ان کے وزیر خزانہ بننے پہ بھی خوش نہیں ہوں, کیونکہ جب یہ شخص وزیر خزانہ بنا ہے, پاکستان کا خزانہ ہمیشہ خالی چھوڑا, پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کیا, پاکستان کے اندر ڈالر کو پیک کر کے انہوں نے ہمیشہ دوہری معیشت کو جنم دی. پاکستان کے اندر فگر فجنگ کا الزام آج تک ایک وزیر خزانہ لگا, اور وہ اسحاق ڈار صاحب. بالکل ایسے ہی. اور وزیر خارجہ کے طور پہ اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے کون سے دوست ہیں جو اس حکومت کی وجہ سے دوست ہیں, وہ تو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کی ایکسیس ہے وہاں پہ. چین میں ہائیسٹ لیول پہ ان کی ایکسیس, ابھی بھی آج بھی سی ڈی ایس کانفرنس ہوئی ہے, جی سی ڈی ایس کانفرنس وہ کرے. یہ آپ کی ٹوٹل مطلب ہماری پاکستان کی تو آپ دوبارہ سوال پہ آئے نا, لیگی دانشور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ کون لوگ ڈار صاحب کے وزارت خارجہ سے خوش نہیں ہیں, جو خود بھی سفارتکاری کرنے امریکہ جا چکے ہیں, اور کن کے کہنے پہ یہ لوگ ڈار صاحب کی سفارتکاری کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. ان کے کہنے کے اوپر کل ہم اعتراض کر رہے تھے کہ وہ آگے پاکستان تحریک انصاف کو ایک باقاعدہ اپنی کور کمیٹی, پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس بلانا چاہیے اس مدعے کو ہائی لائٹ کرنا. نہیں, اس کے اندر ایک شکریہ کی قرارداد منظور کرنی چاہیے اسحاق ڈار کے لیے کہ شکریہ کہ جناب تھینک یو ویری مچ, آپ نے سرکاری سطح پہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت اچھا آئیڈیا, ٹھیک بات. ویسے یہ کمال کا آئیڈیا ہے, اور یہ اصولی طور پر ڈار صاحب نے یہ قبول کیا. جی, یہ پی ٹی آئی کو جو جواز انہوں نے دیا عافیہ صدیقی کا, یہ قبول کرنا چاہیے کہ پی ٹی آئی اسحاق ڈار صاحب کی بڑی بڑی تصویریں لگائے, اور جہاں چوکوں چوراہوں میں, اور وہ کیلے کے وہ بناتے تھے پرانے, اب پتہ نہیں نئے زمانے میں کیا بناتے, وہ کیلے کے درخت لگا کے ایک خوش آمدید دروازے بناتے تھے, اور نیچے چونا ڈال کے ہم اسکول کالج میں بنایا کرتے, اس کے اوپر اسحاق ڈار, شکریہ اسحاق ڈار. یہ شکریہ اسحاق ڈار کی ان کو کیمپین چلانی چاہیے, اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ میں بیٹھ کے یہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس میں صرف میری ایک سجیشن ایڈ کر, کیلے کے پتے نہیں, کیلے بھی لٹکائیں ساتھ تھوڑا سا, بھوک لگ جاتی کسی گزرتے توڑ کے کھا لیتا ہے. اس نے تھوڑی دیر بعد کہنا ہے کیلے پکے نہ ہو کچے ہو.
اچھا بہرحال وہ پی ٹی آئی کے پلان پہ آ جاتے ہیں. نہیں پہلے وہ نظر چونکہ یہ بات جڑی ہے نا اسلام آباد سے اور کون خوش نہیں ہے کون خوش نہیں. اچھا اس پہ ہاں وہ سر حبیب صاحب وہ جو روایتی طور پر ہوتا نہیں ہے ہمارے اسلام آباد میں سال ڈیڑھ دو بعد جی ایک روایتی جملہ سننے کو آپ ملتا ہے. وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ یار ناٹ ہیپی ود دی گورننس ماڈل اور کرٹیکل ڈیسیژنز میکنگ نہیں کر پا رہے گورنمنٹ ان پار جو ہے اہم نوعیت کے فیصلے نہیں کر پا رہی اور گورننس ماڈل کوئی زبردست نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ وی آر دی سب ساڑھے تے پے نے ساڑھے تے پے وہ جو آواز نکلتی ہوتی ہے نا ڈیڑھ دو سال بعد نلائق بلکہ 2.5-3 سال بعد نکلتی نلائق ہاں 2-2.5 سال بعد نکلتی ہے. صحیح کہہ رہا وہ سال ڈیڑھ بعد آنا شروع ہوگی اس کے باوجود کہ ایلفی ہے. لیکن جب ہم کھنگالتے ہیں کہ ہاں جی کی گل ہے پھر کی گل بات ہے تو آواز آ گئی ہے. دیکھیں میں آپ کو اس آواز کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ آواز نکلی ہے کہ یہ کرٹیکل ڈیسیژن نہیں کر پا رہے. اور دوسرا یہ کہ جی ٹھیک تیسری بات آپ اس کرٹیکل ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کرنے کیا جا رہے ہیں. 27ویں ترمیم آ رہی ہے اور سر جی کو بارس کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں. جی کب ہے سر؟ وہ تو ابھی اس میں کچھ ٹائم ہے ابھی تو ہونے والے ہیں نا. ہاں ہوں گے جب بھی آئیں گا جب ہوں گے. ہاں تو ہم ٹائم لائن لکھ دیتے ہیں یہاں پہ کہ بارس کے الیکشن کے فوراً بعد ترمیم آ جائے گی. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک تو ترمیم میں کیا ہے اصل مسئلہ؟ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ تو میں کیمرہ بند کر کے بتاؤں. اچھا اب اسے 2/3 انہوں نے سینٹ میں بھی کر لی. یہاں پہ 39 لوگ اور پی ٹی اے کے نااہل کر رہے ہیں. اس کے بعد الیکشن ہوگا سمڑیال ٹائپ کا اور پھر اس کے بعد وہ اپنی ہر جگہ بنا لیں گے. ترمیمیں جو مرضی کر لیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ایک ٹرک کے پیچھے ایک سائیکل والا اپنی اس کی زنجیر پکڑ کے چلنا شروع ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے اس حکومت کی حالت اس سائیکل والے جیسی ہے. اچھا یہ سائیکل ویژول آ گیا میرے تو. اب اس سائیکل ٹرک میں بڑا انجن لگ جائے چھوٹا انجن لگ جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا. انہوں نے زنجیر پکڑ کے چلنا ہے. تو لہٰذا یہ 27ویں ترمیم کروا لیں وہ 28ویں کروا لیں وہ 230ویں کروا لیں ٹھیک ہے ان کی سائیکل ہی ہے. ٹھیک بات ہے. سائیکل سے مجھے یاد آ گیا حماد حضرت صاحب کا بھی ذکر کرنا میں نے. نہیں یہ کیا مطلب سائیکل سے کیوں اس لیے یاد آ گیا نا کہ قافلی کا نشان سائیکل تھا. اچھا ٹھیک. قافلی کا آئی جے کا نشان ایک زمانے میں سائیکل آئی جے کے بعد پھر قافلی کا ہوا. جی اچھا کیا حماد حضرت صاحب کو کیا حماد حضرت صاحب وہ جب سے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا میرے خیال آپ ذکر کر چکے ہوں گے جی تھرڈ امپائر. تو یہ تو سیاستدان سارے گئے وہاں پہ جی خاصی وزاداری کا مظاہرہ صاحب نے کیا. ایک اہم لیگی رہنما ان کا تعلق لاہور سے ہے جو خود الیکشن ہارے ہوئے ہیں اور آج کل وہ دل کا حال ٹویٹر پہ بیان کرتے ہیں. ان کا بڑا اہم کردار رہا حماد صاحب کی منظر عام پر آنے میں اور پھر ایک فارمولہ پیش کرنے میں. تو اس فارمولہ میں غلط فہمی پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ ہوئی کہ جب حماد صاحب منظر عام پر آئے تو آنے سے پہلے ظاہری بات ہے جو کرٹیکل گروپس ہوں گے واٹس ایپ کے وہ انہوں نے کوئٹ کیے ہوں گے اس لیے کہ اگر وہ منظر عام پر آتے ہیں اور بس اگر پکڑے جاتے ہیں گرفتار ہوتے ہیں مطلوب ہیں موبائل میں پھر ایسی چیزیں نہ ہوں ٹھیک. تو ٹیکنیکلی انہوں نے وہ گروپ ایگزٹ کیے. جب گروپ ایگزٹ کیے تو خبر یہ پھیلی کہ اب پارٹی بھی چھوڑنے لگے ہیں اور آفر یہ کی جا رہی تھی کہ ایک نہیں دو پارٹیوں سے انہیں ٹکٹ کی آفر ہے کیونکہ میاں اظہر صاحب کی جگہ ظاہری بات ہے ضمنی بھی انہیں 129 میں جی جہاں حافظ نعمان کے مقابلے میں لڑے تھے وہ 1,00,000+ ووٹ لیا تھا. اس کے بعد حماد اظہر صاحب از ان فکس وہ ایک اہم لیگی رہنما اور ایک قاف لیگ کے بڑے اہم رہنما. اچھا ان دونوں نے ان کو فارمولہ دیا کہ آپ یا تو سیاست سے دوری اختیار کریں اچھا وگرنہ آپ فلاں جماعت کی ٹکٹ پکڑیں اور آرام سے زندگی گزاریں. ماں ہے بہن ہے بیوی ہے ان سب کا خیال رکھیں. یہ تو کافی پرانی نہیں ہے جامی صاحب آپشن آنے دینا بات کمپلیٹ کر رہا ہوں. وہ گروپ ایگزٹ کرنے سے خبر پھیلی کہ پارٹی چھوڑے. صحیح بیسک وجہ وہ تھی. ٹھیک. جب میں نے اسے کھنگالا تو مجھے انتہائی مستند ذرائع نے بتایا کہ حماد صاحب فار ناؤ ایز آف ناؤ انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا نا مجھے الیکشن ہی لڑنے دیا جائے گا تو میری بیوی لڑے گی. اگر وہ نہیں ہوگی تو میری بہن لڑے گی. اگر وہ نہیں ہوگا تو جو بھی خاتون اویلیبل ہوگی وہ الیکشن لڑے گی اور پی ٹی اے کی ٹکٹ. بالکل ٹھیک. دیکھیے آج میں حماد سے ملا تھا اور حماد کے یہاں میں گیا تھا حماد صاحب کے ان کے والد صاحب کی تعزیت کے لیے. تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ایک بات کہی. میں نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ منظر عام پر آئے. اس موقع پر آپ کا غائب رہنا غلط فہمیوں کو جنم دیتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حبیب بھائی میں سیٹنگ کر کے نہیں آیا. میں نے کوئی
مطلب یہ ایسی بات تھی جو اب میں نہ کرتا، لیکن اب چونکہ جامی صاحب نے بات کی ہے تو میں اس سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ دوسرا پھر وہاں پہ دعا وغیرہ کے بعد میں نے پھر ان سے پوچھا کہ جناب یہ بتائیے کہ کیا آپ خود الیکشن لڑیں گے، کیونکہ آپ کے والد صاحب کی نشست تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایز آف ناؤ میں تو خود ہی الیکشن لڑوں گا، اور انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے مجھے کہ فلاں جو ہے میری الیکشن کیمپین کا انچارج ہوگا، جو وہی موجود تھے، لوگ دوست ہیں ہمارے۔ اچھا اب کاغذات دیکھیے وہ تو پھر اگلی بات ہے نا کہ کاغذات جب مسترد ہوں گے تو اگلی بات ہے۔ تیسری بات انہوں نے جو اس حکومت کا جو محاکمہ کیا، جو سلسلہ وہاں پہ بہت سارے جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو پی ٹی آئی کے کارکن ظاہر ہے انہیں بڑے طویل عرصے بعد حماد سے براہ راست ایک انٹریکشن کا موقع مل رہا تھا، تو وہ ان سے سوال جواب، وہ جو نشست تھی وہ سوالن جواباً ہو رہی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے حماد کا جو انالیسس تھا اس حکومت کے بارے میں وہ ایگزیکٹلی وہی تھا جو پی ٹی آئی کا ہے، ٹھیک، اور پھر ملکی معیشت کے بارے میں جو ان کی رائے، ظاہر ہے وہ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں، وزیر تجارت بھی رہے ہیں، اور پاکستان کے ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بالکل واضح لفظوں میں کہا کہ حکومت کی یہ جو 2.6 اور 7% کی جو گروتھ یہ بتا رہے ہیں، ہماری اکانومی ایگزیکٹلی کانٹریکٹ کر رہی ہے۔ تو آپ کو پتہ یہیں پہ اسی ڈیسک پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ اکانومی کانٹریکٹ کر رہی ہے، یہ نمبر 2.7% کا مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیسے دیا، اینی وے بہرحال حکومتی نمبرز ہیں، تو اب وہ حماد بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ اور چوتھی جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوئی، یہ حکومت چونکہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑی ہوئی لہٰذا فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو چکی، تو اب کوئی ہلکا، یہ ان کا لفظ تھا، ان کے الفاظ ہے کہ ایک ہلکا سا جھونکا بھی اس کو اڑا کے رکھ دے گا۔ جہاں تک حماد کا یہ سوچنا کہ وہ کسی اور طرف جا سکتے ہیں یا دباؤ ان پہ کام کر سکتے ہیں، وہ میرا خیال ہے جامی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فیسیلیٹیٹ کیا انہیں، تو مجھے آج انہوں نے ایک بات بتائی جو شاید ظاہر ہے بیٹے اور باپ کے درمیان تھی، جو انہوں نے مجھے کہی، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کہتے ہیں آخری ہفتے میں جب بہت بیمار ہو گئے تو میں ظاہر ہے ان کو دیکھ رہا تھا، ان کے ایک کینسرس ایک ٹیومر جو تھا ان کے لنگس پہ تھا، تو حماد بتا رہے تھے کہ اب ویک ہوتے چلے جا رہے تھے اور ظاہر ہے ایک اندازہ ہو جاتا ہے، تو میرے والد نے مجھے کہا کہ میاں اظہر صاحب نے، انہوں نے کہا دیانت اور استقامت، یہ 2 لفظ ہیں، پی ٹی آئی کو چھوڑنا نہیں ہے، دیانتداری سے اپنا کام کرتے رہنا، یہی ہے میری تمہیں نصیحت۔ ٹھیک، تو حماد کہہ رہے تھے کہ حماد یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد نے مجھے یہ وصیت کی، بالکل ٹھیک۔ تو اب ظاہر ہے سیاست جو ہے ایک بالکل ایک اوپن اینڈڈ سی گیم ہوتی ہے، یہاں سے آگے کیا نکلتا ہے اور کیسے چلتے ہیں وہ تو ظاہر ہے حماد کے سامنے عمر پڑی ہے، زندگی پڑی ہے، ان کے سامنے بہت سارے فیصلے کرنے کا ٹائم ہوگا آگے۔ سر اب آگے وہی میں کہنے لگا تھا کہ آگے سیاست کی تو راہیں بند کی جا رہی ہیں نا، یہ نااہلیاں، پھر اس کے بعد گرفتاریاں، اور اس کے علاوہ آلریڈی چھاپے لاہور میں، پنڈی، اسلام آباد، ہر جگہ پہ اٹھانا شروع کر دیا ہوا، تو تحریک کی جو شکل ہے۔ اچھا ویسے وہ اب کی بار تحریک پہ جانے سے پہلے وہ سرگودا کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں نقطہ نمبر 39 ڈسکس ہوا تھا۔ ہاں جی بالکل ہوا تھا، میں اس پارٹی نہیں چھوڑی، میں اس نقطے کو لے کر کے میری اگلے دن ایک حکومتی وزیر، میں نام لے لیتا ہوں، بیرسٹر کیل سے مکالمہ ہوا میرا، کہ میں نے کہا جی یہ سزائیں بالکل درست ہیں، بے صحافی، میرا سوال یہ بنتا ہے کہ نقطہ نمبر 39 سے میں کیا اخذ کروں کہ جائے صاحب نے کی اندر ہے، ہاں جی ڈار صاحب نے فرمایا۔ اچھا دیکھیے بات یہ ہے وہی نقطہ تو فیصلے کی جان ہے، ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا وہی نقطہ تو فیصلے کی جان ہے، بلکہ وہ نقطہ اس طرح کے سبھی فیصلوں کی جان۔ تحریک پہ میرے 2 سینٹس لے لیں سر۔ وہ جو ناتبہ کندھے ہیں نا دستیاب قیادت کے، وہ بڑے بوجھ ان کے اوپر ہے کئی طرح کا، اس سے بچنے کے لیے اب کچھ کلیہ نکالا ہے کچھ حکیموں نے۔ وہ کلیہ یہ ہے، شاید منظر عام پر بھی آ گیا ہو، لیکن میں چونکہ آج مخاطب ہوں آپ سے، اچکزئی صاحب کی قیادت میں صوبائی جو ذمہ داران ہوں گے نا پی ٹی آئی کے، وہ کمک دیں گے، اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے، سو دیٹ کہ وہ جو دستیاب قیادت کبھی گنڈا پور، کبھی سلمان اکرم راپ، کبھی بیرسٹر گوہر کی وجہ سے لیڈ نہیں کر پاتے تھے باوجود، وہ بیریئر ختم ہو جائے۔ اچکزئی صاحب تحریک تحفظ عین پاکستان اور چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ اور جنید اکبر صاحب جیسے لوگ جو وہ کمک دیں
یہ ایک شکل بنی ہے. اب اس کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے یہ اب انہوں نے اگلے 2-4 دنوں میں طے کرنا ہے. تو میرا خیال ہو گیا ہوا ہے حبیب صاحب, بس ابھی اناؤنس ہونا باقی ہے. یہ اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن بعض اوقات تو ہمارے جو سینئر ایڈیٹرز ہوا کرتے تھے نا, وہ ہمیں ایک نصیحت کیا کرتے تھے. وہ کی سر؟ وہ نصیحت یہ ہوتی تھی کہ جب کسی پارٹی کا جلسہ ہو اور جب کسی پارٹی کی تحریک ہو, اس کے بارے میں نیگیٹو خبریں نہیں دینی چاہیے, چاہے آپ اس پارٹی سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے جو پرانے جمہوریت پسند ایڈیٹرز تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جمہوریت تحریک سے اور جلسے سے ہی آگے بڑھتی ہے. خیر اینی تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس تحریک میں جو عملی سطح پہ کافی قسم کے سرپرائزز ہیں جو حکومت کو ملنے والے ہیں. It will be unlike the previous تحریک. یہ چلیے جی, تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. کوئی سوال ہو, اعتراض اور گالی کے علاوہ تو ضرور لکھ دیجیے گا. اللہ حافظ. اعتراض بھی ضرور کیجیے, مجھے تو اعتراضات بھی لوگوں نہیں, اعتراض میں نے کہا گالی نما نہ ہو. اگر آپ نہیں ویسے کسی کا اعتراض ہے, سوال ہو, کوئی اختلاف ہو, اعتراض ہو, وہ لکھ بھیجیں. کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں سے ڈسکس کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.